السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول داستان حیات بائی زارا بنت خالد کا پارٹ 3 پڑھنے والی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کدھر جانے کی تیاریاں ہیں؟ ایان کسی کام سے آیت کے کمرے میں آیا تھا، اسے بیگ پیک کرتا دیکھ تعجب سے پوچھا، کام سے کام رکھو؟ آیت مصروف انداز میں بولی تو اس نے ناک سکڑا، بڑا ہوں تم سے، تمیز سے بات ہی کر لیا کرو، ایسا کرنے سے پہلے میں مر نہ جاؤں۔ آیت نے ہاتھ جھلا کر کہا، بتاؤ کدھر جا رہی ہو؟ کس کے نصیب پھوٹ رہے ہیں جو تمہیں برداشت کرے گا؟ ایان نے بھی فوراً بدلہ لے لیا، خالہ کی طرف جا رہی ہوں، حیات کے پاس۔ آیت نے محبت سے کہا، وجہ؟ ایان نے استفار کیا، تمہیں بتانا پسند نہیں کرتی۔ ایان نے جواباً گھورا، کیا مسئلہ ہے ایان؟ میں بھی فری ہوں اور حیات بھی، سوچا مل کر پریکٹیکل نوٹ بکس بنائیں گے۔ آیت کبرڈ میں منہ دیے کھڑی تھی، او تو وہ یہاں آ جائے۔ اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، کیوں تم مس کر رہے ہو؟ آیت نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا، مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ اس نے آیت کو گھورا، جواباً آیت نے شوقی سے بھویں اچکائیں، پاگل ہو گئے ہیں سارے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا، جس کام سے وہ آیا تو اسے بھاڑ میں بھیجا اور حاجی کے کمرے میں چل دیا۔ تم! حیات آیت کو اچانک دیکھ کر چیخی اور بے قراری سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ واصف اسے چھوڑنے آیا تھا، تمہیں تو شرم نہ آئی کہ آ جاؤں؟ آیت نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا جو کالی جینز پر لال فراک پہنے ہوئے تھے اور دوپٹہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے گلے میں لٹکا تھا۔ ہی اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ آیت اسے کافی دنوں سے کہہ رہی تھی آنے کا، مگر حیات میڈم فیورل اور اسکول کے لاسٹ ڈے کے بعد سے دکھی آتما بن کر گھوم رہی تھی۔ آج رت جگہ؟ آیت چہکی، ڈن کرو، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حیات بھی آیت سے مل کر واسی سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک عمیر یونیورسٹی سے آیا تو واصف اس سے مل کر چلا گیا۔ حیات یار، سب ہوتے تو کتنا مزہ آتا نا۔ ہاں اس لیے تمہیں بلا رہی تھی۔ ایان ہوتا ہے، ہانی ہوتی ہے اور حاضی بھی ہوتا ہے۔ آیت اور حیات چھت پر تخت نما جھولے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ رات گہری تھی اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس سے اس کے بھورے بال اڑ کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ آج عمیر بھائی بزی تھے، کل چلیں گے گھومنے؟ حیات نے اس کا منہ ٹھیک کیا اور چائے کا مگ منہ سے لگایا۔ چھوڑ دو اس بلا کو، اتنی سی عمر میں چائے کے شوق پالے ہوئے ہیں۔ آیت کو چائے پسند نہیں تھی، اور اس گرمی میں تو بالکل نہیں، اور اسے حیات کی چائے سے محبت بھی پسند نہیں تھی۔ شوق عمر کو دیکھ کے نہیں پالے جاتے آیت افتخار می۔ آیت نے اس کی بات پہ ناک سکڑا، چائے ایک نشہ ہے، خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ بھی چائے کے خلاف کہاں سنتی تھی۔ آیت نے جھرجھری لی اور برا سا منہ بنایا، مان لو میری رائے، محبت سے بہتر ہے چائے۔ دونوں کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی اور ہنستی مسکراتی رہی، وہ دونوں اور ان کی نہ ختم ہونے والی بات۔ چل یارا نیچے چلے، رات گہری ہو گئی ہے، کہیں کوئی جن ہم پر عاشق نہ ہو جائے۔ آیت نے مصنوعی خوف سے کہا، جنات حسن پہ عاشق ہوتے ہیں، کسی نے ہونا ہوا تو مجھ پہ ہوگا، تم بے فکر رہو۔ جواباً آیات نے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ ایسے ہنسی تو چاند نے اس کی بلائیں اتاری، تاروں نے اس کی مسکراہٹ کی قائم رہنے کی دعا کی اور ہوا نے ان کی دوستی کو سلامت رہنے کی دعا دی۔ وہ دونوں نیچے حیات کی گلابی دیواروں والے کمرے میں عمیر کا لیپ ٹاپ لے کر داخل ہوئیں اور ڈرامنی مووی دیکھنے لگی۔ بنش کو وہ پہلے ہی سعدیہ بیگم کے کمرے میں بھجوا چکی تھی۔ مووی کے دوران ہی حیات ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تو ایات بھی لیپ ٹاپ بند کر کے اور حیات کو کمبل درست کر کے لیٹ گئی۔ پتہ ہے ایات، ایان کہہ رہا تھا اس کے پیپرز ہو جائیں تو وہ بھی ادھر آ جائے گا۔ صبح جب وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھیں تو آیت نے پراٹھے کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہیں جنت آپی کیسی لگتی ہیں؟ آیت نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس سے پوچھا جو ناشتہ ختم کر کے چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ ماموں کی بیٹی جنت آپی کا پوچھا ہے نا؟ ہاں۔ آیت اس کے جواب کی منتظر تھی۔ وہ تو بہت اچھی ہیں، کیوں کیا ہوا؟ وہ فرصت سے چائے پی رہی تھی۔ میں نے پاپا اور مما کو بات کرتے سنا تھا جنت آپی کو واسی بھائی کے لیے۔ آیت نے احتیاط سے بم پھوڑا۔ کیا واقعی؟ حیات پر جوش ہوئی۔ یس۔
آیت کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ واؤ آیت، واسی بھائی کی شادی، یاہو! حیات ایکسائٹڈ سے انداز میں بولی۔ پاگل لڑکی، چپ کرو، ابھی کسی کو نہیں پتا۔ 3 دن مزید آیت اور حیات نے خوب شاہر ولا میں رونق لگائے رکھی تھی۔ وہ لان میں گھاس پر بیٹھی اپنے پریکٹیکل نوٹ بکس بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مشغول تھی۔ عصر کا وقت تھا، ہارن کی آواز پہ گیٹ کھلا اور عمیر کی سفید گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ یقیناً یونیورسٹی سے آیا تھا، مگر آج اتنا لیٹ حیات کو تعجب ہوا۔ وہ اٹھی اور آیت کے ساتھ چلتی ہوئی عمیر تک پہنچی، جو بلیک جینز پہ وائٹ شرٹ پہنے ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکل رہا تھا، مگر اس کے پاؤں تو تب رکے جب گاڑی سے 2 نفوس مزید برآمد ہوئے۔ تم دونوں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کمر پہ ہاتھ باندھ کر بولی۔ تمہارا گھر نہیں ہے یہ، سمجھی؟ یہ میرے خالہ خالو کا گھر ہے، وہ بھی 2 بدو بولا۔ سخت گھوریوں کو تبادلہ۔ تم دونوں کو سکون نہیں ہے میرے بغیر؟ میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئے۔ آیات بھی کمر پر ہاتھ باندھ کر بولی۔ ہائے جانا، تمہارے بن دل لگ ہی نہیں تھا رہا۔ حاضر دل پہ ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز سے بولا۔ حاضی، اپنا ٹھرک بند کرو۔ آیت غصے سے بولی۔ اوئے، تم میرے ہی سامنے میری ہی بہن پہ لائنیں مار رہا ہے؟ آئن بھی مصنوعی غصے سے بولا، البتہ آنکھوں کی شرارت واضح تھی۔ ڈرامے باز، آیت نے گھورا۔ شرم کرو تم دونوں۔ حیات نے شرم دلانی چاہی تو ایان جٹائی سے بولا۔ چھپکلی، وہ کیا ہوتی ہے جو تمہارے پاس بالکل نہیں ہے؟ حیات نے جواباً کہا۔ اندر آنے کا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ عمیر جو اندر جا چکا تھا دوبارہ باہر آ کر انہیں کہنے لگا۔ چل یار، خالہ سے ملے، پھر ان چھپکلیوں کو فرصت سے دیکھتے ہیں۔ ایان نے حاضر کو کھینچا۔ ابھی دیکھ لو، بس ماشاءاللہ بول دینا۔ حیات نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ استغفر اللہ۔ ایان اور حاضر کا مشترکہ استغفر اللہ کا ورد سن کے وہ دانت کچکچا گئی۔ شہیر ولا کی رونقیں عروج پر تھی، کیونکہ یہاں کچھ مخلوقات کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ایان، حاضر، آیت اور حیا کیسے سکون سے بیٹھ سکتے تھے؟ حاضی، میں کہہ رہی ہوں واپس کرو۔ نہیں دے رہا، کیا کر لو گی؟ حاضر کی جٹائی سے ہنسا۔ ایک طرف آیت حاضر سے لڑنے میں مصروف تھی، جو ٹی وی کا ریموٹ سے واپس نہیں کر رہا تھا، تو دوسری طرف بندر، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، حیات نے چڑھ کر کہا، جس کے نوڈلز کا باؤل واپس نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، ذرا توڑ کے دکھانا چھپکلی، بہت دیر ہو گئی، کسی کا ٹوٹا منہ نہیں دیکھا۔ ایان نے منہ حیات کے آگے کیا، جو جواباً چلائی۔ ماما، آپ کا چہیتا مجھ سے بہت برا پٹے گا۔ حاضی، میری تو خالہ کا گھر ہے، تم کیا کرنے آئے ہو؟ آیت نے کہا۔ تمہاری خالہ، میری خالہ، سب کی خالہ، ویسے بھی سعدیہ خالہ میری بھی تو خالہ ہیں، کیوں ٹھیک کہا نا؟ حاضر نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو حیات کی چیخ پر آئی تھی، تو انہوں نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ لو ادھر دیکھو، ٹام اینڈ جیری۔ سعدیہ بیگم کے کہنے پہ حاضر اور آیت نے ایک ساتھ ادھر دیکھا، جہاں حیات ایان کا گلا دبا رہی تھی، مگر وہ پھر بھی مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ حیات، یہ کیا طریقہ ہے؟ سعدیہ نے اپنی ہنسی کا گلا دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جس پہ وہ ایان کا گلا چھوڑ کے پیچھے ہوئی اور چہرے پہ آئے سارے بال پیچھے کرتی کہنے لگی، ماما، خبردار، جو آپ نے اس بندر کی سائڈ لی تو میں اس کا قتل کر دوں گی۔ حیات نے غصے سے کہا۔ تمہیں میں اپنا قتل بھی معاف کرتا ہوں حیات شہیر بلوچ، ایان نے ڈرامائی انداز سے کہا، مگر کچھ تھا اس کی آواز میں جو حیات جیسی حساس بندی نے فوراً پک کیا تھا۔ تو آؤ پھر، دیر کس بات کی؟ حیات بازو فولڈ کرتے ہوئے قاتلانہ تیور لیے بولی۔ او ہو، بس بس، یہ گھر کم چڑیا گھر زیادہ لگ رہا ہے۔ عمیر نے لاؤنج کی اتنی بری حالت دیکھتے ہوئے کہا، جس گھر میں ایسی جنگلی بلی ہوگی وہ گھر رہ بھی نہیں سکتا۔ ایان نے اسے نیا لقب دیا تھا۔ میں جنگلی بلی تو تم ریچھ، حیات خفگی سے بولی۔ اچھا، تو تم چڑیل، اور تم جنات کے سردار، حیات نے کہا تو وہ ڈرامائی انداز سے بولا۔ سوچ لو، جنات خوبصورت بھی ہوتے ہیں، تم نہیں ہو سکتے۔ تم اللہ کی بنائی چیز کو بدصورت کہہ رہی ہو؟ استغفر اللہ ایان، غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ 3-4 دن شاہر ولا اسی طرح چڑیا گھر کا نظارہ پیش کرتا رہا، پھر سارے نفیسہ بیگم کے بلاوے پر میر ہاؤس پہنچے۔ ہاں جنت ماشاءاللہ سے اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی، ہمارے واصف کے لیے بہترین ہے، سعدیہ نے نفیسہ اور افتخار کی بات سن کر کہا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے سوائے بچوں کے، اس بار انہیں نکالا گیا تھا، وہ خود نہیں گئے تھے۔ نفیسہ، افتخار، نواز، سعدیہ اور سامیہ بیٹھے تھے۔
سب کے ہاتھوں میں چائے کی کپ تھے۔ تو پھر کس دن رشتہ لے کر چلے؟ نفیسہ نے خوشی سے پوچھا۔ ابھی شہیر کو فون ملائیں اور پوچھیں اس سے کہ کس دن پاکستان آ رہا ہے، پھر اس کے مطابق ہی کچھ کریں گے۔ اور میں نے بھی عثمان سے ڈھکے چکے الفاظوں میں پوچھ لیا تھا، وہ بھی راضی تھا، افتخار نے کہا۔ تو نفیسہ بولی، مگر اس سب میں جنت کی مرضی ضروری ہے، باقی سب راضی ہیں، واصف کو بھی اعتراض نہیں۔ دیکھو جنت اب کیا جواب دیتی ہے۔ ہاں، اس کی رائے لازم ہے، بن ماں کی بچی ہے، غلطی سے بھی اسے یہ نہ لگے کہ اس پر اس رشتے کے لیے بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ سامیہ بھی گویا ہوں۔ چلے میں شاہر سے پوچھ کر بتاتی ہوں پھر، سادے کہہ کر سامنے ٹیبل پر سے فون اٹھانے لگی کہ افتخار نے کہا، بھابھی آپ رکیں، میں خود ہی کال کرتا ہوں۔ کیا ہوا، کیا سنا؟ حیات جو نیچے سب کچھ کان لگا کر سن کے آئی تھی واپس آئی تو ہانی پوچھنے لگی، وہی جو کہا تھا؟ حیات نے فتانہ انداز سے آئیبرو اٹھائے۔ واقعی جنت آپی اور واسی بھائی، واؤ سو کیوٹ نا؟ ہانی خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، اور پتہ ہے ماموں بھی مان گئے ہیں، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ حیات نے مزید بتایا، بس جنت آپی گرین بورڈ دکھا دیں اور بابا آ جائیں تو پراپر رشتہ لے کر جائیں گے۔ حیات ہانی اور آیت کو بتا رہی تھی، واؤ کتنا مزہ آئے گا نا میرے ویرا دویا، یاہو! آیت خوشی سے اچھلی۔ تم لوگ ہمیں بھی بتا دو کیا کھچڑی پک رہی ہے نیچے اولڈ جنریشن میں؟ حاضر کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا، اپنے جگری یار سے ہی پوچھو، اسے تو پتہ ہی ہوگا۔ حیات نے پیچھے آتے ایان کو دیکھ کر کہا، نہیں یار مجھے سیریسلی نہیں پتا، انہوں نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ ایان نے سنجیدگی سے بولا، اچھا تو کیا کریں، بتا دیں؟ حیات نے آیت اور ہانی کو دیکھا تو ایان بولا، دیکھو لڑائیاں ساری اپنی جگہ، مگر ہماری گینگ تو ایک ہی ہے نا۔ اصل میں ہمارے ویر کا بیاہ ہے، آیت نے حیات کے اشارے پر ڈرامائی انداز میں کہا۔ واٹ؟ کس کا؟ حاضر چیخ کر بولا اور ایان حیران ہوا۔ اب ایان کا تو ہونے سے رہا، ظاہر سی بات ہے واسی بھائی کا۔ آیت نے ناک سے کرتے ہوئے جواب دیا، وہ کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ؟ ایان حیران ہوتے ہوئے بولا، ہم بتائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حیات نے ہانی کے منہ پر ہاتھ رکھا جو بولنے جا رہی تھی۔ رہی ندیدی ہی تم، ایان نے گھورتے ہوئے کہا تو جواباً اس نے بات ہوا میں اڑائی، پیزا پارٹی میری طرف سے۔ حاذق سخی بنتے ہوئے بولا، اتنا پیسہ آ گیا ہے تو مجھے دے دے۔ ایان حاذق کو گھور کر بولا، اگنور۔ حیات نے ہاتھ چلایا کسی شہزادی کی طرح۔ تم بتاؤ حاذق، ڈیل ڈن پھر؟ ہانی نے کہا تو وہ بولی، ڈن، اب فٹافٹ لڑکی کا بایو ڈیٹا بتاؤ۔ حیات بولنا شروع ہوئی، لڑکی کا نام ہے جنت عثمان، بزنس کی دنیا میں راج کرتی ہے اور شوگر اتنی ہے کہ گھر کے ساتھ اپنے 2 بہن بھائیوں کو بھی سنبھالا ہے۔ تم عثمان ماموں کی بیٹی کی بات کر رہی ہو جنت آپی؟ ایان نے جیسے چونک کر کہا، ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے نام ہی بولا تھا۔ حیات نے ناک سکڑ کر جواب دیا، واؤ، مطلب جنت آپی اب جنت بھابھی بننے جا رہی ہیں، گریٹ یار۔ حاضر نے اپنی خیالات کا اظہار کیا، نائس کپل یار۔ ایان نے بھی اپنا خیال پیش کیا، ہاں اللہ تعالیٰ کنواروں کی نظر سے بچائے۔ حیات نے لاپرواہی سے اپنی ہائی ٹیل کو عادتاً زور سے کستے ہوئے کہا، تم بھی کنواری ہی ہو؟ ایان چٹخ کر بولا، بندر بکواس مت کیا کرو۔ حیات نے انگلی دکھائی اور گھورا، شروع تم نے کی تھی۔ وہ دونوں مزید لڑائی کرنے لگے کیونکہ حیات اور ایان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، اور جب موقع نہ ملے تو وہ ایسا موقع پیدا کر لیتے ہیں کہ انہیں جھگڑنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ آج شہیر ولا میں عید کا سما تھا کیونکہ آج شہیر بلوچ پاکستان آ رہے تھے۔ سب سے زیادہ چہکنے کی آوازیں حیات کی آ رہی تھیں، اس کی چہک باہر چہکنے والی چڑیاؤں کو مات دے رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کچن میں کاموں میں مصروف تھی۔ جون کے مہینے کی گرمی سوا نیزے پر تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ شہری بلا کے مکین خوش تھے، اور خوشی کے بعد غم تو لازم ہے۔ عمیر، عبداللہ اور بنیش شاہر بلوچ کو لینے گئے ہوئے تھے۔ حیات ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ وہ گھر میں رہ کر ان کا انتظار کرنا چاہتی تھی اور ماں کے ساتھ کچن میں ہاتھ بھی بٹانے کا سوچ رکھا تھا۔ سارے کام ختم کر کے وہ اور سعدیہ بیگم فریش ہو کر اپنے اپنے کمرے سے نکلے تھے کہ ہارن کی آواز آئی۔ حیات بھاگتی ہوئی پورچ کی طرف گئی۔ اس کی پھرتیاں دیکھ کر سعدیہ بیگم ہنس دی اور خود بھی پیچھے چل دی۔ گاڑی سے ایک خبرو اور خوبصورت مرد نکل رہے تھے جو پینٹ
جو پینٹ کوٹ میں اپنی عمر سے آدھے ہی لگتے تھے۔ حیات دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے گلے لگی اور خوشی سے بولی، کم چیخی زیادہ، السلام علیکم بڈی، میں نے آپ کو بہت مس کیا بڈی۔ وعلیکم السلام میری جان، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا پرنسس۔ شہیر بلوچ حیات کو الگ کر کے بالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اندر آ رہے تھے جدھر لاؤنج کے دروازے میں سعدیہ بیگم کھڑی تھی۔ شہیر بلوچ محبت سے ان کو دیکھتے ہوئے آگے آئے اور سعدیہ بیگم کے ہاتھ لبوں سے لگائے۔ شکریہ زوجہ محترمہ، ہمارے بچوں کا اتنا خیال رکھنے کے لیے۔ شہیر بلوچ شرارت سے بول رہے تھے، البتہ سعدیہ بیگم سرخ ہو گئی تھی۔ سب بچے باپ سمیت سعدیہ بیگم کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ہنسے تھے اور کہکوں کی ایک باہر پورے شہیر ولا میں پھیلی تھی۔ شہیر بلوچ تھوڑی دیر ہنسی مذاق کر کے فریش ہونے چلے گئے تو حیات ماں کے ساتھ کھانے کا ٹیبل لگانے لگی۔ افتخار بھائی لوگ آ رہے ہیں رات کو ملنے، سعدیہ بیگم نے کھانے کے دوران شہیر بلوچ کو اطلاع دی جو بچوں سے باتوں میں مگن تھے۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے، آج ہی بات ہو جائے گی۔ شہیر نے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ حیات، کیا پلان ہے آپ کا نیکسٹ؟ شہیر اس کا جانب متوجہ ہوئے تو وہ چوکی۔ کس حوالے سے؟ حیات نے کہا تو وہ بولے، پڑھائی کے حوالے سے بٹی، میڈیکل، انجینئرنگ، ISI، ICOM، یہ کچھ بھی جو آپ کو بہتر لگے۔ شہیر نے فرصت سے اس سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یار شہیر صاحب، یہی تو کنفیوز ہوں، میں تو سب کرنا چاہتی ہوں اور سب بننا چاہتی ہوں۔ ہاتھ کھانے سے ہاتھ روک کر بول رہی تھی اور واقعی کنفیوز لگ رہی تھی۔ سب چھوڑو، اچھی بہن ہی بن جاؤ، عبداللہ نے کہا تو سب ہنس دیے اور حیات نے اچھا خاصا کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ جیسا آپ چاہو بڈی، فیلز تو ساری اچھی ہیں، شہیر نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سادہ ٹراؤزر شرٹ میں بھی بہت خبرو لگ رہے تھے۔ میں تو سوچے بھی مت بڈی، باقی آپ کچھ بھی بتائیں کہ کون سی فیلڈ چوز کی جائے۔ کھانا کھا چکی تھی، اب ہاتھ ٹیبل پر رکھے باپ سے بات کر رہی تھی۔ سب مزے سے کھا رہے تھے اور باتیں سن رہے تھے۔ عمیر آپ کو فیلڈز بتا دے گا، آپ خود ریسرچ کرنا پھر، شہیر نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا، یہ بیسٹ ہے۔ پھر مزید بولی، لارب نے تو میڈیکل رکھی ہے، باقی ماہا اور لیزا نے انجینئرنگ سلیکٹ کی ہے۔ بڈی، ہم نے کالج ایک ہی رکھنا ہے، پلیز، ہم الگ نہیں ہونا چاہتے، حیات نے التجائی انداز میں کہا تو شہیر ہنس دیے۔ حیات، ایک نہ ایک دن ہر انسان کو ساتھ چھوٹ جاتا ہے، شہیر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ مگر ابھی نہیں نا، ہم لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اس نے ہمیشہ پہ زور دیا۔ شادی ایک ہی گھر میں کروا لینا چاروں، مفت مشورہ، عمیر شرارت سے بولا تو وہ غصے سے ناک پھلا کر اسے دیکھنے لگی، سب ہنس دیے۔ پورا میر ہاؤس آج شہیر ولا آیا ہوا تھا۔ آیت اور حیات ایسے مل رہی تھے جسے برسوں پہلے ملی ہوں۔ ان کو دیکھ کر ایان بولا، ابھی 2 دن پہلے ہی ملی ہو تم دونوں۔ حیات نے ناک سکڑا، تم کیوں اتنا جلتے ہو؟ تھوڑا کم جلا کرو، جل جل کر رنگ تمہارا میرے جیسا ہو جانا ہے۔ حیات کی بات پر اس نے صرف ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر نظروں کو زوایہ بدل دیا، بولا کچھ نہیں۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ چائے کے بعد دوسرا سابلہ رنگ اسے اس کا پسند تھا۔ تمہارا یہ رنگ جل جل کے ہوا ہے؟ حاضر کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ بالکل نہیں، حیات نے جھٹ کہا، وہ سانولی تھی مگر اس کا یہ رنگ اچھی اچھی لڑکیوں کو ٹھٹکتا تھا۔ اچھا خاصا رنگ ہے تمہارا، ایویں خود کے بارے میں مشکوک، ڈاؤٹ فل ہو؟ آیت نے اسے کندھوں پر مکہ جڑتے ہوئے کہا۔ حیات، تم نے آیت کی بات کو بالکل سیریس نہیں لینا، حاضر نے عادتاً اپنی شرارتی انداز میں کہا۔ غرور نہ کر اپنے گورے رنگ کا، ہم نے دودھ سے زیادہ چائے کے دیوانے دیکھے ہیں۔ ایان نے یکدم شیر بولا تو وہ تینوں اش اش کر اٹھے۔ یہ تم نے میری تعریف کی ہے یا چائے کی؟ حیات ہنستے ہوئے بولی تو اس نے گہری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، پھر اپنی ازلی لاپرواہ انداز میں بولا، ظاہر سی بات ہے چائے کی۔ ایان کی بات پر تینوں پھر ہنس دیے۔ مگر افتخار، ایسی باتیں فون پر نہیں ہوتی، عثمان آئے تبھی مل کر بات ہوگی۔ شہیر بلوچ اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھے، دوسرے ہاتھ کو بات کرتے ہوئے استعمال کر رہے تھے۔ وہ سفید شلوار قمیض میں اپنی عمر سے آدھے لگتے تھے۔ وجہ فرمایا شہیر صاحب؟
ایسی باتیں تو واقعی مل بیٹھ کر طے ہوتی ہیں۔ نفیسہ نے بھی اکتفا کیا۔ تو کل آپ لوگوں کی دعوت ہے ہماری طرف، عثمان کو بھی وہیں بلا لیتے ہیں۔ افتخار میر نے کہا تو سب نے حامی بھری۔ یہ بہتر ہے، مگر دعوت کی کیا ضرورت تھی؟ شہید نے مسکرا کر پوچھا۔ ان کے مسکرانے سے دائیں گال میں گھڑا نمایاں ہوا جو ان کے حسن کو چار چاند لگا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ بھائی کتنے عرصے بعد پاکستان آئے ہو، مل بیٹھ کے اچھے وقت گزار لیں گے اور اس بہانے عثمان سے آمنے سامنے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ افتخار نے کہا تو سامی نے اضافہ کیا، یہ سب اب جنت پہ منحصر ہے، کس کو اعتراض نہ ہو۔ سامیہ نے کہا تو نفیسہ نے اضافہ کیا، ہاں جنت کی رائے معنی رکھتی ہے، اگر بچی کو کوئی اعتراض ہوا تو ہم خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سعدیہ بیگم لاؤنج میں چائے والی ٹرالی لیے داخل ہوئی۔ کھانا وہ سب کھا چکے تھے۔ بچہ پارٹی حیات کے کمرے میں ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں بڑے بیٹھے ہونے والے رشتے پر گفتگو کر رہے تھے۔ نفیسہ اور سعدیہ بہنیں تھیں جن کا اکلوتا بھائی عثمان احمد اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا۔ عثمان کی بیوی عائشہ کا انتقال کینسر کی وجہ سے بہت عرصے پہلے ہو گیا تھا۔ عثمان کے جینے کی وجہ بس ان کی اولاد ہی تھی، جو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام جنت عثمان تھا اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی زینب اور ایک بیٹا زین جڑوا تھے جو ایان سے 1 سال چھوٹے تھے۔ واصف کا رشتہ جنت سے ہونے جا رہا تھا۔ منظر ہے میر ہاؤس کے لانچ میں بیٹھے 4 خاندانوں کا، شہیر بلوچ، افتخار میر، عثمان احمد اور نواز میر۔ بچہ پارٹی خوش تھی کیونکہ زینب اور زین کے آنے سے ان کا گروپ پورا ہو گیا تھا۔ بڑوں کے درمیان رشتے کی فائنل بات چل رہی تھی اور ماحول میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، واصف میرے سامنے پلا بڑا ہے، ماشاءاللہ سے ہونہار ہے، ویسے بھی بیٹی اپنوں میں رہے گی تو اطمینان رہے گا۔ عثمان چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے بول رہے تھے تو افتخار نے کہا، تم نے جنت سے پوچھا ہے؟ ہاں جی، اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ عثمان نے اطمینان سے جواب دیا۔ دیکھنا عثمان، وہ صرف باپ کا مان رکھنے کے لیے ہاں نہ کہتے، اس کی خوشی ہمارے اولین ترجیح ہے۔ شاہی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو عثمان تحمل سے بولی، بھائی میں آپ کو کیا ایسا لگتا ہوں کہ بچی پر دباؤ ڈالوں گا؟ ان کی بات پر شہیر مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر منگنی کی رسم کر کے رشتے کو باقاعدہ نام دے دیتے ہیں؟ افتخار نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو شہیر نے اعتراض کیا، منگنی کیوں افتخار، نکاح کرتے ہیں، رخصتی پھر ہو جائے گی۔ نفیسہ نے اضافہ کیا، یہ بہتر ہے، منگنی جیسی رسومات سے نکاح مضبوط اور پاک رشتہ بہتر ہے۔ پھر نیک کام میں دیری کیسی؟ اس جمعے کو چھوڑ کر اگلے آنے والے جمعے کو واصف اور جنت کا نکاح رکھ دیتے ہیں، کیا خیال ہے سب کا؟ افتخار میر نے سوچتے ہوئے کہا تو واصف چونکا، مگر بابا اتنی جلدی؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ افتخار نے ایک گہری نظر سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً نفی میں سے ہلا گیا۔ جنت کو بلاؤ عثمان، اس سے بھی پوچھ لیں۔ عثمان احمد نے سر ہلایا مگر سامیہ اٹھ گئی۔ میں بلاتی ہوں بھائی، آپ بیٹھیں، سامیہ کہہ کر آیت کے کمرے میں چل دی جہاں جنت ساری بچہ پارٹی کے ساتھ موجود تھی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں خوبصورت سی لڑکی داخل ہوئی، گلابی سوٹ پر سفید شیفون کا دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جنت بیٹی، 3 جولائی بروز جمعے کو آپ کا نکاح واصف کے ساتھ طے پایا ہے، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ شہین نے پیار سے جنت کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو عثمان کے ساتھ صوفے پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں شاہر انکل۔ جنت نے جھکے سر اور جھکی نظروں سے دھیمے سے کہا تو سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مبارک ہو پھر سب کو، افتخار نے خوشی سے کہا تو سب مسکرا دیے، آخر خاندان کی پہلی شادی تھی۔ یہ منظر تھا آیت کے کمرے کا، جو کمرہ کم اور کباڑ خانہ زیادہ لگ رہا تھا، جدھر حیات اور ایان اپنے پسندیدہ کام میں مصروف تھے، مطلب جھگڑنے میں۔ ضروری اطلاع، اعلان اعلان اعلان۔ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی اور گلا پھاڑ کر کہنے لگی۔ سب متوجہ ہو چکے تھے۔ اب بول بھی چکو، حاضی نے جل کر کہا تو ہانی دوبارہ گویا ہو۔ جنت آپی اور واصف بھائی کا نکاح 3 جولائی بروز جمعے کو طے پایا ہے، لہٰذا اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔
ہانی نے زور سے کہا تو سب کا مشترکہ یا ہو کمرے میں گونجا تھا۔ ویٹ ویٹ ویٹ، سب میری بات سنو۔ حیات اٹھ کے سامنے آئی تو حاضی بولا، حکم سرکار۔ حیات نے صرف گھورا اور بات جاری رکھی، ہم لوگ سیم ڈریسنگ کرتے ہیں۔ حیات نے شوقی سے کہا تو ایان اترا کر بولا، نکل بیٹا، ہمارا سویگ الگ ہوگا۔ یار سنو نا، خاندان کی پہلی شادی ہے۔ وہ بھی بول رہی تھی کہ ایان نے ٹوکا، شادی نہیں نکاح۔ وہی وہی، حیات نے لاپرواہی سے بولا اور بات جاری رکھنے لگی کہ وہ دوبارہ بولا، وہی نہیں ہوتا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس بار حیات کو غصہ آیا جو ایان کی ہر بات پر آتا تھا۔ ایان، ہاں، وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے، پھر بھی ہاں بول دیا۔ شٹ اپ، حیات نے کہا تو وہ گھورنے لگا، البتہ سب کے کہہ کے پورے کمرے میں گونجے تھے۔ اچھا تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ حاضی نے کہا تو حیات خوش ہوئی کہ شکر ہے کوئی تو ہے جو سیریس لے رہا ہے اس کی بات کو۔ وہ خوشی سے کہنے لگی، آف وائٹ کرتے ہیں سب ڈریسنگ۔ اللہ معاف کرے، خدا نخواستہ کسی کے جنازے پہ تو نہیں جانا۔ ہانیہ نے بولا تو سب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے جو بولتے وقت سوچتی بھی نہیں تھی۔ وہ فقط اپس کر کے رہ گئی تھی۔ تبھی واصف درمیان میں بولا جو موبائل میں بزی تھا، آف وائٹ جنت کو ہوگا، باقی تم لوگ جو مرضی ڈیسائیڈ کر لو۔ حیات کڑے تیوروں سے جواباً بولی، آپ ابھی سے حکم نہ چلاؤ ہماری آپی پر۔ لو بھائی، پوچھ لو اپنی آپی سے خود ہی، میں نے آف وائٹ پہننا ہے تو وہ بھی آف وائٹ ہی پہنے گی، میچنگ یو نو۔ واصف شرارت سے کہتا ایک آنکھ دبا گیا۔ وہ واقعی خوش دکھتا تھا۔ ہیں کدھر وہ؟ حیات نے استفسار کیا تو ایان جواباً بولا، زین اور زینب کے پاس ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ حیات نے گھوم کر اس سے پوچھا تو جواباً بولا، نیچے ہی ہے، لو آ گئے۔ ایان نے پیچھے سے جنت کے ساتھ آتے زین اور زینب کو دیکھا تو کہہ دیا، کہاں تھے تم ٹوئنس؟ حیات نے پوچھا تو جواباً دراز قد والا زین بولا، جنت آپی کے ساتھ تھے۔ کیسی ہو یار؟ پیپرز کیسے ہوئے؟ میں بہت پیاری ہوں، اور پیپرز کیسے ہیں؟ اٹ ڈزنٹ میٹر۔ پیپر ہو گئے، اٹ میٹرز۔ حیات کی بات پر زین سمیت سب ہنس دیے سوائے ایان کی۔ اسے پتہ نہیں کیوں زین کا یوں صرف اس سے حال احوال پوچھنا برا لگا تھا۔ اور بتاؤ آج کل جڑوا گروپ کیا کر رہا ہے؟ حیات نے ایان کے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زوائد دیکھ لیے تھے، اس لیے بات کو مزید لمبا کیا۔ سب خاموشی سے ان کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ میں تو بزنس مینجمنٹ کروں گا اور زینب فیشن ڈیزائننگ کرے گی۔ زین نے مسکرا کر جواب دیا، سارا خاندان بزنس میں آ گیا، ٹو بورنگ۔ حیات نے ناک سکڑ کر کہا تو سب ہنس دیے۔ تم دونوں کیا کرنے والی ہو؟ زین نے مسکرا کر آیت اور حیات سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرا پکا پتہ نہیں ہے، آیت تو میڈیکل کرے گی۔ حیات نے عادتاً اپنی ہائی ٹیل کو کسا، ویسے تم کافی بریلینٹ ہو، تمہیں بھی میڈیکل کر لینا چاہیے۔ زین نے مسکرا کر کہا تو ایان سے مزید برداشت نہ ہو، وہ جل کر کہنے لگا، اب بس کر دو، ہم لوگ بھی ادھر ہیں، تھیم ڈیسائیڈ کرو اب۔ سڑیل، ہاں۔ حیات نے اسے نیا لقب دیا تو وہاں بیٹھے تمام نفوس ہنس دیے سوائے اس کے جس کو یہ لقب ملا تھا۔ پرپل کیسا رہے گا؟ ہانی نے کہا تو سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ سارے چھوڑو اپنا اپنا، زینب نے کہا تو بحث نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ سب بحث میں مشغول تھے جن میں سب سے آگے حیات تھی۔ ایان خاموشی سے حیات کو تک رہا تھا اور وہ حیات کی جانب وقفے وقفے سے اٹھتی زین کی نگاہوں سے بھی واقف تھا۔ اسے اندر کہیں بہت جلن محسوس ہوئی، مگر کیوں؟ یہ سمجھ سے بلاتر تھا۔ کون جانتا ہے کہ یہ محبت کے دیے ہیں جو تب جلتے ہیں جب کسی غیر کی نظریں ہماری محبت پر ٹھہرے۔ ایان افتخار میر کو خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کس کی قید میں دھیرے دھیرے آ رہا ہے، ایک ایسی چیز کی قید جسے اہل زمانہ محبت کہتے ہیں، جس قید میں آنے کی بہت سی راہیں اور وجوہات ہوتی ہیں مگر واپسی کا کوئی موڑ موجود نہیں ہوتا۔ ایان افتخار میر کو شاید محبت قید کر رہی تھی، مگر کیا اتنی آسانی سے؟ نہیں تو محبت میں مقام بھی تو ہوتے ہیں۔ ابھی تو ایان افتخار میر پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ رہے تھے، آگے دیکھیں کیا رنگ آتے ہیں زندگی میں۔